اور پھر جب انسان ذکر سیکھتا ہے اور سیکھ لیتا ہے، پہلے تو مردہ ہوتا ہے آدمی، حدیث میں ہے نا، جیسے وہ مردہ آدمی جو ذکر نہیں کرتا، ذکر سیکھنے کے بعد پھر اس کا باطن زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذکر جو الحمدللہ دو کام کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پچھلے گناہ سارا معاف ہو جاتے ہیں، جو اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ بالکل جھاڑو پھوڑ دیتا ہے، ختم کرا دیتا ہے ذکر، اور مزید یہ کہ آنے والی زندگی میں اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ سارے وبال، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، کاروباری، گھر کی رنجشیں، مصیبتیں، ڈپریشن، یہ سب وجہ اس کی گناہ ہے۔ انسان کے گناہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، پھر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی زمین میں آپ کو دیکھیں نا اس میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، تو گناہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ساری غلاظتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جنات کا مرکز بن جاتا ہے انسان کا دل جو ہے نا، اس میں جنوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں، بدروحوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں، ڈپریشن شروع ہو جاتے ہیں انسان میں، کاروباری مصیبتیں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر پریشانی آ جانا شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، ہوشیں آتی ہیں۔ تو ذکر سے برکت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ذکر گناہوں سے روکتا ہے، جب وہ گناہوں سے روکتا ہے تو اس سے گناہ اتنے سرزد ہی نہیں ہوتے، جب گناہ سرزد نہیں ہوتے تو اس کی زندگی پھر ایک دم آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکت، یہ ہے برکت، پھر اس میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کتنے فائدے ہیں ذکر سیکھنے کے میرے دوستوں، آپ دیکھیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کو۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے وہ ذکر کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کے ذکر کو پکڑیں، ذکر والوں کو پکڑیں، ان سے عقیدہ اور محبت رکھیں، اخلاص رکھیں، پکا عقیدہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھی ان کے ساتھ معاملات رکھیں، اور دل کے اندر ان کے خلاف میل نہ ہو، پھر بغض نہ ہو۔ یہ سب شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ وہ دور ہو جائے اس سے، تو اسی لیے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اچھی محبت، اچھا عقیدہ رکھنا اللہ والوں کے ساتھ، تو ذکر میں ترقی فروغ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے۔